الحنان المنان الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان وأنزل الفرقان على صاحب البرهان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام العظام الفخام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مقدس سامعین کرام، پیارے دینی اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت میں ڈوب کر حضور شافع محشر، محبوب رب اکبر، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، مونس غریباں، مالک ہفت آسماں، وقار دو جہاں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کر لی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ اور محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم سبھی لوگ اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن ثنائے سرکار میں مستقل طریقے سے اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں۔ آج غالباً یہ چھٹی محفل ہے اور اس محفل کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ 12ویں شب تک انشاءاللہ تعالی آپ سبھی لوگوں کو اس میں شرکت کا موقع ملے گا۔ میں اپنی طرف سے جملہ ذمہ داران، ممبران اور ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس کوشش کو رحمت عالم کے صدقے میں قبول فرمائے اور اس عظیم الشان کوشش پر اس پوری جماعت کو اللہ تبارک و تعالی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں، بہت اطمینان اور مکمل سکون کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات، آج میں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ ورق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے۔ ہم سب مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہی ایمان ہے کہ بغیر نبی کے ہم نہیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی سے ہم سب دنیا میں ہیں، اور آخرت بھی انہی کے وسیلے سے اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آج ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس اللہ نے 2 آنکھ دیا ہے، 2 کان دیا ہے، 1 زبان دیا ہے، آنکھ دیا ہے اور دماغ دیا ہے، 2 ہاتھ اور 2 پیر دیا ہے، جسے ہم اور آپ اعضائے جوارح کہتے ہیں۔ یہ دکھائی دینے والے عضو ہیں۔ اب ہاتھ سے بھی ہم کچھ کام لیتے ہیں، پیر سے بھی کچھ کام لیتے ہیں، آنکھوں سے بھی ہم کچھ کام لیتے ہیں، زبان سے بھی ہم کچھ کام لیتے ہیں، اپنے کانوں سے بھی ہم کچھ کام لیتے ہیں۔ لیکن اے جشن ثنائے سرکار میں آنے والوں، آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ، کان آپ کے پاس ہے، زبان آپ کے پاس ہے، آنکھیں آپ کے پاس ہے، ہاتھ آپ کے پاس ہے، پیر آپ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھ لینا، اگر کہیں جانا ہو تو اپنی مرضی مت چلانا، پہلے مدینے والے سرکار سے پوچھنا میں یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اگر کچھ پکڑنا تو پہلے گنبد خضرا کے مکی سے پوچھنا میں اس کو پکڑنے جا رہا ہوں، میں اسے پکڑوں کہ نہ پکڑوں۔ اگر کچھ بولنا تو گنبد خضرا کے سردار سے پوچھنا یا رسول اللہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میں بولوں کہ نہ بولوں۔ اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو نبی سے اجازت لیں، یا رسول اللہ میں اسے دیکھوں کہ نہ دیکھوں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے آپ نبی کے غلام ہیں، اور غلام اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں چلتا، آدیش کا پالن کیا کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ نہیں چلتا۔ بولو بھائی، آپ کی دکان پہ جو نوکر ہے کیا اپنی مرضی سے وہ آئے گا؟ اپنی مرضی سے وہ جائے گا؟ آپ کے آرڈر کا محتاج ہوگا، آپ کے آدیش کا محتاج ہوگا۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں مصطفیٰ کے محتاج ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں آقائے کائنات کے محتاج ہیں۔ بولنے سے پہلے ہم نبی سے پوچھیں گے، کھانے سے پہلے ہم نبی سے پوچھیں گے، کہیں جانے سے پہلے ہم نبی سے پوچھیں گے، کچھ پکڑنے سے پہلے ہم نبی سے پوچھیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی طبیعت نہیں چلا سکتے، ہمیں تو مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں چلنا ہے۔ حضرات، اب آئیے میں سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ آج بہت نعرہ ہم اور آپ لگاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہیں، ہم بہت ہی بڑے ہیں۔ یہ سارے جملے ہماری اور آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر یہ جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، بے شک ادا کیجئے، لیکن ان جملوں کی ادائیگی سے پہلے ذرا گریبان میں جھانکیے، کیا اس پر میری زندگی گزر بھی رہی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے کہ نبی کی نماز کبھی نہیں قضا ہوئی۔ یہ سب جانتے ہیں نا، نبی کی نماز کبھی چھوٹی؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا نبی کی نماز کبھی قضا ہوئی تو کیا جواب آپ کا ہوگا؟ نو، نبی کی کبھی نماز نہیں قضا ہوئی۔ لیکن میں نے جو اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اس میں مجھے یہ بات بھی ملی ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک نماز قضا ہوئی ہے، فجر کی نماز۔ صرف زندگی میں ایک نماز قضا ہوئی، وہ بھی فجر کی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی میرے نبی کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو نماز میرے نبی کی قضا ہوئی، اس لیے نہیں کہ شیطان نے معاذ اللہ بھٹکا دیا یا شیطان کا آپ پر قبضہ ہو گیا معاذ اللہ، نہیں، اللہ کے رسول کی اگر نماز قضا ہوئی تو اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر نبی کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟
ہمیں نبی اگر یہ پیغام نہ دیتے تو نماز ادا کیسے کیا جائے، ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ تو اے نبی کے جشن میں آنے والوں، اے مسلسل اپنے زبان سے مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں، اے جلوس اور جلسوں میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بلند کرنے والوں، آج یہ پیغام لے کر کے جانا کہ نبی کی کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں قضا ہوئی، ہم غلام ہیں، مصطفیٰ ہمارے آقا ہیں، تو آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری بھی نماز نہیں قضا ہوگی۔ بولو بھائی، غلامی کی ادائیگی اسی طرح نہ ہوگی، اسی طرح نہ ہوگی۔ یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، اقرا ایجوکیشنل نے جو کام کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، بچوں کو قرآن کیسے پڑھایا جائے، تجوید کے ساتھ، حدر کے ساتھ بچوں کے سینے میں قرآن اڈیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت اچھا قدم ہے، اور قرآن ہی پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہم اور علم حاصل کرتے ہیں، لیکن آج کل ہو کیا گیا ہے، بس قرآن کو ہم تلاوت کی حد تک پڑھتے ہیں۔ بولو بھائی، کتنا پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا آ جائے، تلفظ کے ساتھ، حدر کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے۔ میرے سنی بھائیوں، صرف قرآن پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن پڑھو بھی اور قرآن سمجھو بھی، قرآن کو پڑھو بھی اور قرآن کو سمجھو بھی۔ صرف لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن پڑھ لو تاکہ ڈیلی فجر بعد ایک پاو آدھا پارا تلاوت کر لیں گے، ابا مر جائیں گے تو تیجا میں قرآن کھول کر بیٹھ جائیں گے، 20واں 10واں اور 40واں میں ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے، بس اسی مقصد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے صاف طریقے سے قرآن میں فرما دیا ہے، تبیانا لکل شے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ ہے۔ اس لیے آج میں اس ثنائے سرکار کے 10 روزہ 12 روزہ محفل سے پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یا خود قرآن پڑھنے کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، تو قرآن سمجھنے کا جذبہ بھی بیدار کیجیے۔ اور آج کل اس ڈیجیٹل زمانہ میں یہ بہت آسان ہے، 24 گھنٹہ ہوتا ہے نا دن رات میں، 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ آپ قرآن سمجھنے کے لیے ریزرو کر لیجیے، صرف آدھا گھنٹہ۔ اور موبائل میں بہت اچھا ایپ ہے تفسیر قرآن کا، آپ حافظ عامر صاحب سے ملیے، آپ کو یہ ایپ کے قریب لے جائیں گے، اور اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور ڈیلی 2 لائن، 1 لائن، آدھا لائن، جتنا آپ سن سکیں قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر سنیے، تو 2-4-5 سال میں انشاءاللہ تعالی پورا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن جیسی پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی، لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے۔ میں عوام الناس کی بات کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ قرآن آپ نے کتنا سمجھا ہے تو پورا قرآن چھوڑ دیجئے، سورہ فاتحہ آپ کے سمجھ سے باہر ہے، سورہ اخلاص آپ کے سمجھ سے باہر ہے، سورہ ناس آپ کے سمجھ سے باہر ہے۔ چونکہ یہ دینی سنستھا کے زیر اہتمام محفل سجائی گئی ہے، اس لیے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی پڑھو بھی اور قرآن کو سمجھو بھی۔ اگر قرآن نہیں سمجھو گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن میں کیا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، کہیے انشاءاللہ، زور سے بولیے اور زور سے بولیے۔ اور آج کل ڈیجیٹل زمانے میں بہت آسان ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، جب جاتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 1 رکعت نماز چھوٹ گئی،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز چھوٹ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 رکعت نماز چھوٹ گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب جب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ ان چھوٹی ہوئی رکعات کو پوری کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے نا بھائی؟ 2 رکعت چھوٹ گئی، جانے دیجئے، 3 رکعت چھوٹ گئی، ہم شامل ہو جاتے ہیں امام کے پیچھے، اور جب امام سلام پھیر دیتے ہیں تب ہم اس نماز کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن شروع اسلام میں ایسا نہیں تھا، شروع اسلام میں ایسا نہیں تھا۔ شروع اسلام میں یہ معاملہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے اور کبھی کوئی صحابی تاخیر سے مسجد نبوی جاتے تھے تو اب ان کو پتہ نہیں کہ کئی رکعت نبی پڑھا چکے ہیں، تو جو آخری صف میں آخری آدمی ہوتا تھا، جہاں اس صحابی کو کھڑا ہونا ہوتا تھا، تو وہ بغل والے صحابی سے پوچھتے تھے کتنی رکعت ہو گئی؟ تو صحابی چونکہ نماز میں ہوتے تھے، لیکن اتنی اجازت تھی کہ وہ انگلی کا اشارہ کرتے تھے، ایک، اس کا مطلب 1 رکعت ہو گئی، یا 2 کا اشارہ کیا تو 2 رکعت ہو گئی۔ تو وہ صحابی جو بعد میں جاتے تھے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے، تو وہ جلدی جلدی پہلے ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھتے تھے، پھر نبی کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ یہ طریقہ تھا چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی کا۔ لیکن ایک دن ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں گئے، اور جب آخری صف کے آخری صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ کتنی نماز ہو گئی، تو انہوں نے 3 انگلی کا اشارہ کیا، یعنی 3 رکعت ہو گئی۔ اب یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ 3 رکعت نماز ہو گئی، اب اگر میں یہ 3 رکعت پڑھنے لگا تو 1 رکعت جو بچی ہوئی ہے نبی کے پیچھے وہ بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، وہ نماز بھی میری چھوٹ جائے گی۔ تو صحابی نے دل میں کہا سب سے اچھی نماز وہ ہے جو نبی کے پیچھے ادا کی جائے، سب سے بہتر نماز وہ ہے جو مصطفیٰ کی اقتداء میں ادا کی جائے۔ اب انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، مشورہ نہیں لیا، آپ نے نیت باندھ لیا نبی کے پیچھے اور نماز آپ نے شروع کر دیا۔ میرے آقا جب 4 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیرے تو یہ صحابی جو بعد میں آئے تھے جن کی 3 رکعت چھوٹ گئی تھی، یہ کھڑے ہو گئے اپنی 3 رکعت پوری کرنے کے لیے۔ کتابوں میں آیا ہے چونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، ہوتا یہ تھا کہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کے بعد تب جماعت میں شامل ہوتے تھے، لیکن آج پہلے جماعت میں وہ شامل ہوئے، پھر چھوٹی ہوئی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سارے صحابی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کر، نبی بھی دیکھنے لگے۔ جب نماز کمپلیٹ ہو گئی تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ طریقہ تو نماز کی ادائیگی کا نہیں ہے، تم نے اس طرح نماز کیوں ادا کیا؟ تو وہ صحابی رسول عشق میں ڈوب کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں آیا مسجد نبوی میں اور آخری صف کے آخری صحابی سے میں نے پوچھا، انہوں نے 3 انگلی اٹھا کر جواب دیا، میں سمجھ گیا کہ 3 رکعت نماز ہو چکی ہے۔ اب میں فکر مند ہو گیا کہ اگر میں یہ 3 رکعت پڑھنے لگا تو 1 رکعت جو نبی کے پیچھے بچی ہوئی ہے نماز وہ بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، اس لیے میں نے سوچا پہلے نبی کے پیچھے پڑھ لو، پھر بعد میں چھوٹی ہوئی نماز ادا کر لینا۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ، اس سے بہتر نماز میری نظر میں نہیں جو نماز آپ کے پیچھے ادا کی جائے۔ نبی نے بہت غور کے ساتھ سنا، اور سننے کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، ابھی تک جس طرح پڑھے اب اس طرح مت پڑھنا، اب آج کے بعد اس طرح پڑھنا جیسے میرے صحابی نے پڑھا ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے جب کوئی چیز محبت میں ڈوب کے کی جاتی ہے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو حضرات، ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ سیرت رسول پر چلیں، ہماری زندگی سیرت رسول کی روشنی میں گزرے۔ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم بھی کوشش کریں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نبی کی کبھی نماز نہیں قضا ہوئی، ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری نماز کبھی نہ قضا ہو۔
मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सब्र किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सब्र से काम लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सब्र का मुजाहिरा किया। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में सब्र को फॉलो करें, हम भी अपनी ज़िंदगी में सब्र करें। मेरे आका इन छोटे छोटे बच्चों से सलाम किया करते थे, हम भी बच्चों से सलाम करें, इसलिए कि अगर हम बच्चों से सलाम नहीं करेंगे तो ये बच्चे सलाम सीखेंगे कैसे। आज बहुत रवाज है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का, अच्छी बात है, आप पढ़ाइए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन अरबी कौन पढ़ेगा। बोलो भाई, आपके बच्चे जब जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने के लिए तो लेसन पढ़ाया जाता है ना भाई। फिर उस लेसन में क्वेश्चन कुछ होते हैं, उसका आंसर तलाश करके कॉपी में टीचर लिखवाता है। ये सारी प्रक्रिया क्यों होती है, ताकि लेसन समझ में आ जाए। अगर कोई टीचर लेसन न समझा सके तो आप उस टीचर के पास अपने बच्चे को भेजेंगे। बोलो भाई, अगर वो लेसन न समझा सके तो उसके हवाले आप अपने बच्चे को करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आप इंग्लिश तो समझ के पढ़ते हैं, हिंदी समझ के पढ़ते हैं, मैथ समझ के पढ़ते हैं, ज्योग्राफिया समझ के पढ़ते हैं, साइंस समझ के पढ़ते हैं, और कुरान बगैर समझे, कुरान बगैर समझे रट्टू तोता सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिया, माना क्या है हमें पता नहीं, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, मतलब क्या है पता नहीं। ऐ सुन्नियों, जिस दिन तुम कुरान समझकर पढ़ना शुरू कर दोगे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आजकल आप सुन रहे हैं ना कि मुस्लिम बच्चियां हिंदू बच्चों के साथ भाग जा रही हैं, सुना है कि नहीं आपने। अच्छा, ये सुन के खुशी हुई है कि गम, जोर से बोलिए। तो कोई इस पर आपने कार्रवाई किया, इसका सद्देबाप कैसे होगा, इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी, कभी आपने सोचा? या ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बैकग्राउंड में जाने की आपने कोशिश किया? याद रखिएगा, बहुत सुन के अफसोस होता है। कभी कभी तो मेरे भाइयों, जब रात में नींद खुल जाती है और ये सारे वाक़यात और मनाजिर सामने आते हैं तो सिवाय रोने के कुछ नहीं बचता है। आंखें रोना शुरू कर देती हैं। कौन सा ज़माना आ गया, हम लोगों की ज़िंदगी किस ज़माने में गुजर रही है। इस्लाम जो सबसे अच्छा मजहब है और मुसलमान जो सबसे अच्छा इंसान है, आज मुसलमान इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है, इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार वो बच्चे कम हैं, इसके जिम्मेदार माँ और बाप हैं। बच्चे इसके जिम्मेदार कम हैं, माँ बाप इसके जिम्मेदार ज्यादा हैं। ये कहने से बात नहीं बनेगी, बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, हमारे कहे में नहीं, हमारी बात नहीं मानते। मेरे भाई, आपने ऐसी तालीम ही क्यों दिलाया, आपने इस तरीक़ा से उसकी तरबियत ही क्यों किया कि आपकी वो बात नहीं मानता। आप घर के निगरां थे, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि उसे इस्लामी सांचे में ढालते, इस्लामी रंग में रंगते। ऐसा हो क्यों रहा है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं। हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी जब इस पे गौर करने के लिए बैठा तो कुछ बातें निकल के सामने आई। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे वो बच्चे, हमारी वो बच्चियां जो ऐसा कर रहे हैं वो इस्लाम से नावाकिफ हैं, इस्लाम की खूबियों से नावाकिफ हैं। मुसलमान के घर में पैदा तो हुआ, लेकिन इस्लाम किसे कहते हैं ये उन्होंने नहीं जाना। चूँकि आप भी अपने घर में टीवी लगाकर IPL का मैच देखते हैं
اور اسی IPL میچ میں گندی اور ننگی تصویریں سب ساتھ میں دیکھتے ہیں، بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسلامی گھرانہ؟ آپ بھی اسی گھر میں سنیما ہال بنائے ہوئے ہیں اور اپنی رنگین ٹی وی پر بڑے بڑے ناٹک اور بڑے بڑے نوٹنکیوں کو دیکھتے ہیں، پورا گھر دیکھتا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے؟ ارے بھائی کچھ تو لگنا چاہیے، یہ اسلامی کلچر والوں کا گھر ہے، یہ اسلام اور مسلمان کے ماننے والوں کا گھر ہے۔ اس میں آپ کی بہت بڑی کمی ہے، اسی لیے اسلام کا رنگ اپنے گھر میں لائیے۔ اسی لیے میں اپنی تقریروں میں اکثر کہتا ہوں، بچوں کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، جو چاہو وہ بنا لو، لیکن رنگ اسلامی چڑھاؤ، کلر اسلامی چڑھاؤ۔ آج اسکولوں میں جائیے، بسیں جو جاتی ہیں لڑکا لڑکی ایک ساتھ، اسکول میں جب پڑھائی ہوتی ہے ایک ٹیبل پر لڑکا ایک ٹیبل پر لڑکی، بولو جب تم آگ اور پانی ایک جگہ جمع کر دو گے تو وسفوٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بولو بھائی۔ اور پھر ظلم پر ظلم، اتنا بڑھکا موبائل 12 سال 14 سال کے بچوں کے ہاتھ میں آپ نے پکڑا دیا۔ یہ ہے سمپرک کا سوتر، یہ ہے آپس میں ملاقات کرنے کا ذریعہ۔ اس لیے میرے سنی بھائیوں، اگر آپ واقعی مسلمان ہو تو اس بات پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آخر ہمارے علاقے کی بچیاں کیوں ارتداد کے راستے پر گامزن ہے؟ یاد رکھ لینا، یہ ایسا گناہ ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسلام چھوڑ کر دوسرا دھرم قبول کر لیا، یہ ذمہ داران بیٹھے، پوچھئے، ان کی سزا ہے قتل۔ دنیا میں جینے کا انہیں حق ہی نہیں ہے، ارتداد کی سزا ہے قتل، اور ہم لوگ صرف سن لیتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ تیار نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ سب لوگوں کو سترک کرنا چاہتا ہوں، اپنے اپنے گھروں پر نگرانی زبردست کیجیے۔ آپ کی بیٹی کے پاس موبائل آ گیا، کہاں سے آیا یہ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی بیٹی ملٹی میڈیا موبائل رکھی ہے، باپ نے خرید کے دیا نہیں، بھائی نے خرید کے دیا نہیں، وہ پائی کہاں سے؟ آپ نے کبھی اس بات کی تفتیش کیا؟ اس لیے اگر گھر میں کچھ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو راتوں دن اس پر منتھن کیجیے۔ یاد رکھیے گا، صرف اسکول بھیج دینے سے پڑھائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، میرا بچہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں نے اس کو گمبھیرتا کے ساتھ نہیں لیا تو آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ اور بھی بھیانک نظر آئے گا۔ اس لیے آج اقرا ایجوکیشنل کے اس بینر تلے میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اسلامی رنگ میں رنگو۔ آپ دیکھیے، بچپن میں جب ہمارا بچہ 3.5-4 سال کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ انگلش میڈیم اسکول میں، اور وہاں کس طرح پڑھایا جاتا ہے سب کو پتہ ہے، پریئر کس طرح ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، کہیں پر بھی اسلام اور اسلامیات کا گزر نہیں ہے نا بھائی؟ اب جب بچپن میں اس بچے نے سیکھ لیا، سادے کاغذ پہ کوئی تحریر لکھ گئی، بولو بڑے ہونے کے بعد اس تحریر کو آپ مٹا پاؤ گے؟ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں ایسا اسلامی کلر چڑھا دو، ایسا رنگ اسلامی اس پہ چڑھا دو کہ وہ کہیں جائے اس کلر پہ کوئی اپنا کلر نہ چڑھا سکے، اس رنگ پہ کوئی اپنا رنگ نہ چڑھا سکے۔ حضرات، میں نبی کی سیرت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صاف صاف قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ نمونہ سمجھتے ہیں نا؟ نمونہ سمجھتے ہیں؟ میں نمونہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جیسے آپ کپڑے کی دکان کرتے ہیں، آپ کی دکان پر کمپنی والا آیا اور اس نے نمونہ نکالا،
کہ دیکھیے میری کمپنی نے یہ مال تیار کیا ہے، یہ مال تیار کیا ہے، یہ مال تیار کیا ہے، اور یہ اس کا نمونہ ہے۔ آپ نے پلٹ پلٹ کر اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے ٹک لگایا، یہ مال اتنا بھیج دینا، یہ مال اتنا بھیج دینا، یہ مال اتنا بھیج دینا۔ مال آپ نے نہیں دیکھا، نمونہ آپ نے دیکھا اور آرڈر کر دیا۔ بولو ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ لیکن جب کمپنی والا مال بھیجتا ہے تو جب آپ گٹھر کھولتے ہیں نا تو پھر نمونہ نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اب نمونہ سے مال کو ملاتے ہیں کہ جیسا نمونہ تھا ویسا مال ہے کہ نہیں، جو رنگ نمونہ میں تھا وہ رنگ یہاں ہے کہ نہیں۔ اب اگر مال بالکل نمونے کے مطابق نکلا تو آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر مال کچھ ہے اور نمونہ کچھ ہے تو آپ کہیں گے یہ کمپنی دھوکے باز ہے۔ دوبارہ آرڈر دیں گے، آپ دوبارہ آپ اسے اپنی دکان پر آنے دیں گے، کہیں گے یہ مال دکھاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نمونے کی طرح مال ہونا چاہیے، جس طرح نمونہ تھا اسی طرح مال ہو تب وہ قابل قبول ہے، اور اگر نمونہ کچھ اور مال کچھ ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ۔ اس کا مطلب ہے نبی کی زندگی نمونہ ہے اور ہم سب کی زندگی مال ہے، ہم سب کی زندگی مال ہے۔ تو جب ہم سب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے، تب ہماری زندگی کو نمونہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ جیسے نبی چلے تھے ویسے چلا ہے کہ نہیں، جیسے نبی بولے تھے ویسے بولا ہے کہ نہیں، جیسے نبی کھائے تھے ویسے کھایا ہے کہ نہیں، جیسے نبی گزرے تھے ویسے گزرا ہے کہ نہیں، جیسے نبی کلام کیے تھے ویسے کلام کیا ہے کہ نہیں۔ تو اب اس مال کو نمونے کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ اب اگر یہ مال نمونے پر کھرا اتر گیا تب تو جنت کا پروانہ دیا جائے گا، ورنہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے مال بہتر بنائیے نمونے کی روشنی میں۔ میرے رسول نمونہ ہیں، کیا ہیں؟ اب آئیے میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے پرجا تنتر، ڈیموکریسی بولا جاتا ہے نا بھائی، جمہوریت۔ ساری دنیا کے سارے ملک والے اب اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اب راج شاہی نہیں چاہیے، ہے نا؟ اب راج شاہی نہیں چاہیے، اب ڈیموکریسی چاہیے، پرجا تنتر چاہیے، ہم جمہوریت کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ میں جب اس پر مطالعہ کرنا شروع کیا کہ کیا نبی کی زندگی میں بھی کہیں ایسا کوئی سبق ملا ہے جس سے پرجا تنتر دکھتا ہو، جس سے ڈیموکریسی دکھائی پڑتی ہو، تو جب میں نے آقا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یہ بات میرے نبی کی زندگی میں بدرجہ اتم ملی۔ یاد رکھیے گا، آج جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی اور پرجا تنتر کا نعرہ لگایا جاتا ہے یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی دین ہے، یہ میرے آقا کی دین ہے۔ میں سیرت رسول سے اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے، نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار ڈھہ گئی، چھت گر پڑی، اور اس طرح عمارت ٹوٹ گئی کہ دوبارہ اس کا بنانا ضروری ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، لوگوں نے آپس میں چندہ کیا، لیکن اس زمانے میں بھی حجر اسود جیسے آج محترم ہے، اس زمانے میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ اور جب حجر اسود کونے سے نکالا گیا، کعبہ ڈھہنے کے بعد اور دوبارہ تعمیر کے بعد جب اس کو رکھنے کی باری آئی تو آپس میں لوگ لڑنے لگے، سب دعوے دار کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں کروں گا۔ چونکہ اس زمانے میں قبیلہ چلتا تھا، یہ قبیلہ جرہم ہے، یہ قبیلہ قریش ہے، یہ قبیلہ بنو تمیم ہے، قبیلے کا نام ہوتا تھا۔ ہر قبیلے والوں نے کہا یہ کام میں کروں گا، میں ہی حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے کونے میں رکھوں گا۔
تاکہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو سب لوگ یہی کہیں گے نا فلاں قبیلے والے نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کونے میں رکھا تھا، میرا نام آئے گا۔ لوگ نام کے لیے پریشان رہتے تھے، تلواریں نکل آئی، جنگ کی نوبت آ گئی تو کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ کیوں لڑتے ہو بھائی، لڑنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک ہی آدمی تو حجر اسود کو اٹھا کے رکھے گا، سب تو رکھ نہیں سکتے، چھوٹا سا پتھر ہے، سب کیسے ہاتھ لگا پاؤ گے، لڑو نہیں، ایسا کرو کوئی ترکیب نکالو۔ تو جو بڑے بڑے مدبرین تھے ان لوگوں نے بیٹھ کے یہ ترکیب نکالی کہ چلو آج رات میں اپنے اپنے گھر سوتے ہیں، کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ حرم شریف میں داخل ہوگا یہ پتھر وہی اٹھا کر خانہ کعبہ کے کونے میں رکھے گا۔ سب لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر حافظ عامر صاحب یہ اعلان کریں کہ کل جو پروگرام ہے ثنائے سرکار کا، جو سب سے پہلے یہاں آئے گا اس کو 51,000 انعام ملے گا، اگر یہ اعلان کر دیں تو کیا حال ہوگا آپ لوگوں کا؟ ارے حافظ اعجاز صاحب بیٹھے رہیں گے کہ جھگڑوا کر ڈالیں، مغرب کی نماز چھوٹ جائے لیکن داخلہ پہلے ہو جائے۔ بولو بھائی ایسا ہوگا کہ نہیں؟ اگر ایسا اعلان ہو جائے تو یہی ہوگا کہ نہیں؟ سب چاہیں گے کہ پہلا قدم میرا آئے۔ اب پورے مکے میں اعلان ہو گیا جو سب سے پہلے صبح آئے گا حجر اسود کو وہی رکھے گا۔ تو ہر آدمی تمنا کیے ہوا تھا اور تیاری میں لگ گیا کہ صبح ہم ہی چلیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا، جب لوگوں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں تھا، آنے والا آمنہ کا لال تھا، آنے والا عبداللہ کا در فرید تھا، آنے والا کونین کا تاجدار تھا۔ جب مکہ والوں نے دیکھا تو سب کا دل خوش ہو گیا، اس سے بہتر انسان تو پورے مکہ میں کوئی ہے ہی نہیں، اس سے تو شاندار کوئی مکہ میں نہیں۔ اب میرے نبی کا حق بن گیا کہ پتھر اٹھا کر مصطفیٰ ہی رکھیں گے، حجر اسود کو خانہ کعبہ کے کونے میں نبی نصب کریں گے۔ لیکن اے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، آپ پر لاکھوں سلام، نبی کا یہ حق ہو گیا۔ لیکن جب نبی نے دیکھا یہ میرا پاور ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ حق میرا ہو گیا کہ میں حجر اسود کو رکھوں گا، لیکن نبی نے فرمایا اے دنیا والو، ابھی تک تم لوگوں نے ڈیموکریسی کا نام نہیں سنا ہوگا، پرجاتنتر کا نام نہیں سنا ہوگا، جمہوریت کا نام نہیں سنا ہوگا۔ آج مکے میں آمنہ کا لال جمہوریت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے، ڈیموکریسی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے، پرجاتنتر کی اینٹ رکھنے جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اے مکہ والو، جتنے قبیلے والے ہو اپنا اپنا ایک سردار چن لو، اپنا اپنا ایک سردار چن لو۔ سارے قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ نبی نے فرمایا ایک چادر لاؤ، ایک چادر لائی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا سب لوگ چادر کا کونا تھامو اور سب لوگ حجر اسود کو لے کر کے چلو، سب لوگ حجر اسود کو لے کر کے چلو، سب لوگ حجر اسود کو لے کر کے چلو۔ ارے جو حق میرے نبی کا تھا مصطفیٰ نے اپنے حق میں سب کو شامل فرما کے ساری دنیا کو پیغام دے دیا، دیکھ لو دنیا والو تمہارے نبی نے کتنا شاندار حق ادا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا آج جو پرجاتنتر اور ڈیموکریسی کا لفظ بولا جاتا ہے یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی میرے آقا کی طرف سے آیا ہے۔ حضرات میں حق کی بات کر رہا تھا، آج لوگ تو اس قدر گنہگار ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کا مال جب بٹتا ہے تو آپ کس کو دیتے ہیں؟ بیٹا کو۔ بولیے بھائی، میرے حساب سے 99% لوگ جو باپ ہیں اس گناہ میں ملوث ہیں۔ شاید ہی کوئی باپ ہوگا جو اپنی پراپرٹی میں بیٹی کو بھی حصہ دیتا ہے۔ بولو بھائی، نہیں دیتا ہے نا؟ شادی ہو گئی، لڑکی سسرال پہنچ گئی، جب مال بٹا، بمبئی کی پراپرٹی، دلی کی پراپرٹی، کنڈا کی پراپرٹی، تو 3 بیٹوا، تینوں میں برابر برابر تقسیم ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی آسمان سے آئی تھی۔
حالانکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 حصہ، مؤنث کے لیے 1 حصہ۔ بیٹا کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اور اگر آپ نے بیٹی کو وہ حصہ نہیں دیا تو یاد رکھیے گا اس حصہ نہ دینے کی وجہ سے آپ سے سوال و جواب قیامت میں ہوگا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے تو سب کا حق ادا کیا ہے، ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے سب کا حق ادا کیا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے ہوں گے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ آپ نے نوش کیا، پھر کچھ اور عورتوں کا دودھ آپ نے پیا، پھر دائی حلیمہ آئیں اور دائی حلیمہ نے میرے نبی کو گود میں لیا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے مکہ اور مدینہ میں تو ماں نہیں پالتی تھی بلکہ دائی اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کیا کرتی تھی۔ 2 سال تک، 2.5 سال تک، 3 سال تک وہ بچہ اسی دائی کی یہاں رہتا تھا۔ جب وہ چلنے لگتا تھا، بولنے لگتا تھا، تب اپنی ماں کے پاس آتا تھا۔ اسی وصول کے تحت میرے نبی کو بھی دائی حلیمہ کے گھر جانا پڑا۔ دائی حلیمہ نے میرے نبی کو گود میں لیا اور اپنا دودھ پیش کیا۔ کتابوں میں آیا ہے میرے نبی نے دودھ کو قبول کیا، دائیں طرف کا دودھ، اور جی بھر کے پیا۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ نے بائیں طرف کا دودھ پیش کیا، نبی نے منہ پھیر لیا۔ نبی نے منہ پھیر لیا تو حضرت حلیمہ سمجھی شاید میرا بیٹا محمد شکم سیر ہو گیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے، اب دودھ کی حاجت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ جب دوسری دفعہ دودھ پلائیں تو تب بھی میرے نبی نے داہنی طرف کا دودھ قبول کیا، بائیں طرف کا نہیں قبول کیا۔ تیسری مرتبہ جب دودھ پلائی تب بھی ایسا ہوا، میرے نبی نے دائیں طرف کا دودھ قبول کیا، بائیں طرف کا قبول نہیں کیا۔ 1 ہفتے تک چلتا رہا، 1 مہینے تک چلتا رہا، 2 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ روایتوں میں آیا ہے جب تک نبی نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دونوں طرف کا دودھ پیا ہو۔ داہنی طرف کا دودھ آپ نے نوش کیا، بائیں طرف کا دودھ آپ نے نہیں نوش کیا۔ حلیمہ بار بار پیش کرتی رہی، مصطفیٰ منہ پھیرتے رہے۔ حلیمہ حیرت میں تھی، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، معاملہ یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا محمد داہنی طرف کا دودھ قبول کرتا ہے اور بائیں طرف کا مسترد کر دیتا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جب حلیمہ میرے نبی کو دودھ پلا رہی تھی تو اس وقت حلیمہ ایک اور بچے کو پال رہی تھی، تو میرے نبی نے ایک طرف کا دودھ اس لیے قبول کیا کہ جب 2 بچے ایک ساتھ دودھ پئیں گے تو ایک ہی تو حق ہوگا ایک بچے کا، دوسرا تو دوسرے بچے کا حق ہوگا۔ میرے نبی نے فرما دیا اے ماں حلیمہ میں حق دینے آیا ہوں، دوسروں کا حق لینے نہیں آیا۔ آج بھائی کا حق بھائی مار رہا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کے پاس تعویذ لینے آتے ہیں کہ حضرت تعویذ لکھ دیجئے، ہمارا بھائی پوری دکان ہڑپ لیا ہے، پورا کاروبار ہڑپ لیا ہے، کچھ تعویذ لکھ دیے تھے کہ دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ بھائی کا حق بھائی مار رہا ہے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اے نبی کی سیرت سننے والوں، اے مصطفیٰ کی میلاد منانے والوں، اے نبی کو اپنا آقا کہنے والوں، آج اس محفل سے یہ پیغام لے کے جانا، بھائی ہو تو بھائی کا حق ادا کرو، اس لیے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا ہے، اس مصطفیٰ نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا ہے۔ اور مزید ایک بات بتا دوں، جدید میڈیکل سائنس نے جب ریسرچ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ عورتوں کے داہنی طرف دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں طرف دودھ زیادہ ہوتا ہے، یہ سائنس کا کہنا ہے۔ داہنی طرف دودھ کم ہوتا ہے بائیں کے مقابلے میں۔ اب آپ دیکھیے نبی نے دایاں قبول کیا اور بایاں چھوڑ دیا اپنے رضائی بھائی کے لیے، یعنی وہ قبول کیا جدھر مال کم تھا،
जिधर दूध कम था और जिधर ज्यादा था वो भाई के लिए छोड़ दिया। ऐ मेरे भाइयों, अगर आज सिर्फ नबी की सीरत पे अमल कर लिया जाए तो बड़े बड़े झगड़े खत्म हो सकते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। वरना आलम यह है, भाई का झगड़ा भाई लड़ते लड़ते मर जाता है, फिर भतीजों में चलता है, उसके बाद में पोतों में चलता है, और फिर भी लड़ाई खत्म नहीं होती है। तो आज ये पैगाम लेके जाओ कि अगर आप भाई हैं तो भाई का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ोर से बोलिए। टाइम हो गया है, 7:40 हो गए हैं। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से मैं आपकी खिदमत करूँगा, लेकिन आज सीरत रसूल की रोशनी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही काम कीजिए जिसको मेरे नबी ने किया है, और उस काम के करीब मत जाइए जिस काम से मेरे मुस्तफ़ा ने रोका है। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान समझ के पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने घर में इस्लामी माहौल बनाएंगे ना, बेहयाई से दूर होंगे कि नहीं, इस्लामी कलर अपने बच्चों पर चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है और ज़माने में इनकलाब आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकी मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।